رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مواعظہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ فرمایا سفر دو قسم کا ہے، دنیا کا اور آخرت کا، دونوں کے لیے توشہ ضروری ہے۔ دنیا کے سفر کے لیے توشہ ساتھ ہونا ضروری ہے، آخرت کے سفر کے لیے پہلے بھیج دینا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نمبر 2، نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ نصیحت نمبر 3، 99 صحیح راستے پر چلنے والوں کی نسبت جو توبہ کی ضرورت نہیں رکھتے، توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے کی وجہ سے آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی، یعنی اللہ کو توبہ کرنا پسند ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میں مردہ کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں ہوا، لیکن احمق کی اصلاح کرنے سے عاجز ہوں، احمق کی، بیوقوف کی اصلاح کرنے سے عاجز ہوں۔ آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے مٹ جانے سے زیادہ آسان ہے، یعنی شریعت کا ایک نقطہ مٹ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں چاہے اپنی جگہ سے۔ فرمایا دنیا کے مال پر مغرور مت ہو، غرور مت کر، کیا خبر کہ تجھ سے اسی رات تیری جان طلب کر لی جائے۔ فرمایا اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، یعنی مسلمان سے نفرت کرتا ہے، تو وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ جب وہ آنکھوں سے نظر آنے والے شخص سے نفرت کرتا ہے، جس خدا کو دیکھ نہیں رہا اس سے کیسے محبت کرتا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کی نشانی اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو شخص اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک غریب ہے، سب سے زیادہ غریب ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ اس کو غریب سمجھتا ہے، اور ایک بے سر و سامان مفلس خدا تعالیٰ کے نزدیک مالدار ہے، دولت مند ہے۔ فرمایا اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے، غلطیوں کو معاف نہ کرو گے، تو اللہ بھی تمہارے قصوروں کو معاف نہ کرے گا، اللہ بھی تمہاری غلطیوں کو معاف نہ کرے گا۔ فرمایا حرام کاری کے علاوہ کسی اور وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق مت دو، حرام کاری کے علاوہ کسی اور وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق مت دو۔ اگلی نصیحت فرمائی حضرت نے، اپنے دشمنوں سے جو تم سے دشمنی کرتے ہیں ان سے محبت رکھو اور ان کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے، دونوں کے لیے فائدہ دیتا ہے، فرمانبردار پر اور نافرمان پر دونوں پر مہ برساتا ہے، دونوں پر بارشیں برساتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اگر تم سے محبت رکھنے والوں سے ہی تم محبت رکھو گے، یعنی جو تم سے محبت رکھتے ہیں تم ان سے ہی محبت رکھو گے، تو تمہیں کیا اجر ہے؟ جو تم سے محبت رکھتے ہیں صرف تم انہی سے محبت رکھو گے تو تمہیں کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور صرف تم اپنے بھائیوں سے ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل مخلوق بنو، اچھے بنو۔ فرمایا قسم بالکل نہ کھاؤ کسی بات پر، بلکہ تمہارا جواب ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ بدی ہے، وہ برائی ہے، وہ گناہ کی بات ہے۔ فرمایا جب تو خیرات کرے تو، جب تو دیوے تو تیرا دایاں ہاتھ جو کرتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگلی نصیحت، جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح تم اپنی شکل نہ بناؤ کہ لوگ سمجھیں کہ تم روزہ دار ہو، روزہ سے ہو۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔
وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ فرمایا جو کہ روٹی کھانا اور صاف پانی پینا اور کھلے میدان میں سو رہنا مرنے والے کے لیے یہ کافی ہے، یعنی جسے یہ لگتی ہو کہ مجھے موت آئے گی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت کی اگلی نصیحت، فرمایا اپنی جان کی فکر نہ کرو، اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی فکر کرو کہ ہم کیا پہنیں گے۔ کیا جان، خوراک، بدن، پوشاک بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا خدا ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ پس تم پہلے راست بازی کی تلاش کرو، سیدھے راستے کی تلاش کرو، نیکی کی تلاش کرو، نیک اعمال کی تلاش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے خود فکر کر لیے گا، کل کا دن اپنے لیے خود فکر کر لیے گا۔ آج کے دن کے لیے آج کا ہی دکھ کافی ہے، آج کا دکھ آج کے لیے ہی کافی ہے۔ غور کرو کہ ان پرندوں سے زیادہ قدرت تمہیں حاصل ہے، انسانوں کو حاصل ہے۔ فرمایا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا۔ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ وہی کرو۔ جو تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ ایسا کریں، تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو، کیونکہ سب نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں، بہترین ذریعہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ کہ تمام مخلوق کے ساتھ بھلائی کی جائے، تمام خلق کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ فرمایا کہ جب تو دعا مانگے تو تو اپنی کوٹھڑی میں جا جو تجھے کوئی نہ دیکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کہ اس وقت کی تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ خبردار اپنے بھلے کام، نیک کام، راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھلانے کے لیے نہ کرو، دوسروں کو دکھلانے کے لیے نہ کرو، ورنہ اللہ کے یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اللہ کے یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا اے ریاکار، پہلے تو اپنی آنکھ میں سے شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکا دیکھ، پھر تو اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکا کو دیکھ کر اچھی طرح نکال سکے گا، پہلے تو اپنی آنکھ میں سے شہتیر نکال۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریر کا مقابلہ نہ کر، یعنی برے آدمی کا مقابلہ نہ کر، بلکہ جو تیرے داہنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے۔ جو کوئی تجھ سے قرض چاہے تو اس سے منہ نہ موڑ، جو کوئی تجھ سے قرض چاہے تو اس سے منہ نہ موڑ۔ فرمایا مبارک ہیں وہ جو دل غریب ہیں، وہ بہشت کے حقدار ہوں گے، جنت کے حقدار ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو دل رحم دل ہیں، جو رحم کرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ہیں، انہی کے فرامین ہیں یہ۔ فرمایا کسی کی عیب جوئی نہ کرو، تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے، اور جو پیمانے سے تم ناپتے ہو دوسروں کے لیے اسی پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، یعنی جیسا تم چاہتے ہو دوسروں کے ساتھ ہو ایسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ فرمایا جس کسی نے کسی عورت کے ساتھ بری نیت سے نظر کی، وہ اپنی گندی نظر کی وجہ سے، خواہش کی نظر کی وجہ سے اپنے دل میں وہ زنا کر چکا۔ فرمایا پس اگر تیری دائیں آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر پھینک دے اپنے پاس سے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے تیرا اعضاء میں سے ایک عضو جاتا رہے، ایک عضو کی وجہ سے سارا بدن جہنم میں نہ جلے۔
فرمایا خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے ساری جان، سارے دل، ساری عقل، ساری طاقت سے محبت رکھ، اور لوگوں سے اپنی برابر محبت رکھ جتنی تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے۔ فرمایا ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں، بعد اس کے کہ بدن کو قتل کرنے کے بعد کچھ اختیار نہیں رکھتے کہ تمہارے ساتھ کچھ کر سکیں۔ ہاں، جو اختیار رکھتا ہے یعنی جہنم میں ڈالے یا کوئی اور، تو اس سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ فرمایا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کھاتے پیتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، شادیاں رچاتے تھے، اس دن تک جس دن نوح علیہ السلام کشتی میں چڑھا اور طوفان نے آ کر گھیر لیا سب کو۔ چاہیے کہ وقت سے پہلے خبردار ہو جاؤ کہ اس وقت تمہارا رونا اور چلانا کچھ کام نہ آئے گا۔ ایک امیر نے، مالدار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں نے 10 عمل پر عمل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے 10 احکام پر عمل کیا ہے، کیا میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کمی ہے کہ تو ایک کام کر، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر تو میرے پیچھے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ بڑا دولت مند تھا۔ جب اس کو غمگین دیکھا تو پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اللہ اس بات پر عمل کرنے کی ہم تمام انسانیت کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جب بادل کو تم مغرب کی طرف سے اٹھتا دیکھتے ہو تو فوراً کہتے ہو مہ برسے گا، بارش برسے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے پھر۔ اور تم جب معلوم کرتے ہو کہ دکن کی ہوا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی، دکن کی طرف سے لو چلتی ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تمہیں امتیاز کرنا آتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے بابت تم فیصلہ کر لیتے ہو، فرق کر لیتے ہو، لیکن اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا، فرق کرنا کیوں نہیں آتا؟ اس زمانے میں فرق کرنا کیوں نہیں آتا؟ اور تم اپنا آپ ہی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے، کیا حق ہے، کیا ناحق ہے؟ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے مجمع میں۔ مجمع سے ایک عورت اٹھی اور عورت نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اٹھ کر پکار کر، مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا ہو، اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہے جو اللہ کا کلام سنے اور پھر اس پر عمل کرے۔ زیادہ مبارک وہ ہے جو اللہ کا کلام سنے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا تو ایک پارٹ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو عرض کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین ہیں، انشاءاللہ ایک پارٹ میں اور کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک کتاب ہے مخزن اخلاق، جس میں سے ہم نے لیے ہیں، خود بھی عمل کیا، پڑھ سکتے ہیں اس کو، مخزن اخلاق۔